والصلاة والسلام عليه وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ابھی نماز پڑھی ہے اور اللہ سے ایک فریاد کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور نہ جانے ایک مسلمان یہ اللہ سے دن میں کتنی بار فریاد کرتا ہے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما. اور یہ فریاد بھی ایسی ہے جس فریاد کا حکم اللہ نے خود دیا ہے کہ یوں مجھ سے فریاد کرو. آپ اپنے ملازم سے کہیں درخواست یوں لکھ کے لے آؤ، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی درخواست منظور کرنا چاہتے ہیں. جب اللہ یہ کہہ رہا کہ مجھ سے یوں فریاد کرو تو گویا کہ اللہ فریاد منظور کرنا چاہتا ہے. اللہ فریاد منظور کرنا چاہتا ہے. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یوں مجھ سے مانگ لو، اہدنا الصراط المستقیم. اس میں فریاد کے جتنے بول ہیں اللہ کے بتلائے ہوئے ہیں کہ مجھ سے یوں فریاد کرو. تو اللہ کے بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ فریاد منظور کر چکا. اور میرے عزیزو، اس در پہ محرومی نہیں ہے، اس در پہ محرومی نہیں ہے. مسلمان کتنا ہی گنہگار صحیح اور کتنا ہی خطا کار صحیح، اس کے دل کی کسی خانے میں یہ موجود ہے کہ میرا اللہ ہے. تبھی تو جب امید ہوتی ہے کہ اللہ کچھ دینے والا ہے تو امڑ پڑتا ہے، پہنچ جاتا ہے اس کے در پہ. تو ہے اس کے خانے میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے، اس کے دل میں اللہ کی چاہت ہے، اور یہ چاہت بھی اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے. سبحان اللہ. تو ہدایت ابھی اللہ سے ہم نے مانگی ہے، اور نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما. میرے عزیزوں، یہ فریاد اللہ نے سکھائی ہے نا، اللہ نے سکھائی ہے. اور وہ اللہ وہ ہے جو میری دنیا اور آخرت کی ضروریات سے سب سے زیادہ باخبر ہے. شاید میں اپنی ضروریات کے بارے میں خود اتنا باخبر نہیں جتنا وہ علیم خبیر ذات میری ضروریات سے باخبر ہے. شاید میں اپنی مجبوریوں سے اتنا باخبر نہیں جتنا مولا میری مجبوریوں سے واقف ہے. شاید ہم اپنی حاجات سے اتنے واقف نہیں جتنا وہ علیم خبیر ذات ہماری حاجات سے واقف ہے. وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو جب اس اللہ نے یہ بات کہی کہ مجھ سے مانگو تو کیا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، گویا کہ اللہ اس مناجات میں ہمیں ایک سبق بھی دے رہا کہ میرے بندے، تیری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تجھے راہ راست مل جائے، تجھے صراط مستقیم مل جائے. میں نے تیری حاجات پہ نظر کی، تیری ضروریات پہ نظر کی، تیری دنیا آخرت میں کام آنے والی چیزوں پہ نظر کی، تو مجھے تیری سب سے ضروری چیز جو نظر آئی کہ وہ تجھے صراط مستقیم مل جائے.
اس سے بڑی حاجت تیری کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑی تیری ضرورت کوئی نہیں ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس سے بڑی تیری کامیابی کوئی نہیں ہے کہ تجھے ہدایت مل جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں سے کہا تم مجھ سے یہ مانگ لو، تمہارے پاس یہ چیز آ گئی تو سب کچھ آ گیا، اور جس کے پاس یہ نہیں آئی سارا خزانہ بھی آ گیا تو کچھ نہیں آیا، تجھے ہدایت مل جائے۔ تو میرے عزیزو، ابھی اللہ سے مانگا کہ اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، مجھ سے ہدایت مانگو اور یوں مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے ہدایت دے دے سیدھے راستے کی، اور سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، جن پر آپ کا انعام ہوا ان کا سیدھا راستہ دے دے۔ میرے عزیزو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایک بڑا پیارا انداز ہے بات سمجھانے کا۔ کہیں ایک بات کو قرآن مختصر سی بات ذکر کر کے چھوڑ دیتا ہے، آگے جا کر پھر اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کی تفصیل بتاتا ہے۔ یہاں تو یہ کہہ دیا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہے، آگے جا کر اس کی وضاحت خود ہی فرما دی کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا جن پر انعام ہے وہ نبی کا طبقہ، نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت، یہ چار جماعتیں۔ گویا کہ ابھی آپ نے نماز میں اللہ سے یوں کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے، صراط النبیین، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین نیک لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما دے۔ یوں ہی کہا ابھی ہم نے نماز میں، اور یہ نماز میں نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ سے کہتے، اسے اور چھوٹا کر دیتے۔ جیسے ایک شخص پروفیسر ہو، ایک انجینئر ہو، ایک ڈاکٹر ہو، لیکن ان سب کو ایک لفظ سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں، کیا؟ یہ سب انسان ہے۔ انسان کہہ دیا تو اس میں ڈاکٹر بھی آ گیا، اس میں انجینئر بھی آ گیا، اس میں پروفیسر بھی آ گیا۔ اسی طرح جب نیک کہہ دیا تو اس نیک میں نبی بھی آ گیا، صدیق بھی آ گیا، شہید بھی آ گیا۔ گویا کہ آپ نے ابھی اللہ سے یوں کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے، صراط الصالحین، نیک لوگوں کا راستہ۔ نیک لوگوں میں نبی بھی آ گئے، صدیق بھی آ گئے، شہید بھی آ گئے، سب آ گئے، نیک لوگوں کا راستہ۔ ہاں، نیکوں کا اعلیٰ درجہ نبیوں کا ہے، ہاں نیکوں کا اعلیٰ درجہ وہ نبیوں کا ہے، وہ صدیقین کا ہے، وہ شہداء کا ہے۔ صالحین یہ قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ تو گویا کہ آپ ہم اللہ سے فریاد کر رہے اے اللہ ہمیں صالحین کا راستہ دے دے۔ اللہ بڑا کریم ہے، جب ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے اور ہدایت دینے کے لیے درخواست بھی خود ہی دے دی کہ یوں مجھ سے مانگ لو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ صالحین کی پہچان نہ کروائے اور اس کے بندے اس پرفتن دور میں ٹھوکریں کھاتے پھریں؟ کون نیک ہے؟ کھوٹ جو کھوٹ ہے، جہاں رہبر بھی تو رہزن نے بھی تو رہبر کا روپ ڈھال لیا ہے، جہاں سنتوں کو بھی تو بدعت کو بھی تو سنت کا رنگ دے دیا گیا، جہاں دین کی شکل ہی بگاڑ دی گئی،
جہاں اس امت کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہوا کہ یا اسے زبان کے نام پہ تقسیم کر دیا یا اسے فرقوں کے نام پہ تقسیم کر دیا، ہائے ہائے، یا اسے مذہب کے نام پہ تقسیم کر دیا گیا یا اسے زبان کے نام پہ تقسیم کر دیا گیا. یہ نبی کی امت نہیں رہی. بھئی یہ کچھ ساتھی ایسا کر لیں کہ جو باہر مین گیٹ پہ ساتھی کھڑے ہیں انہیں چھوٹے گیٹ سے آگے عیدگاہ کی طرف لے آئیں. یہ عیدگاہ کی طرف کافی جگہ موجود ہے اس طرف، تو وہاں انشاءاللہ انہیں جگہ مل جائے گی. چھوٹے گیٹ سے عیدگاہ کی طرف لے آئیں. پیچھے کی طرف سے گیٹ سے، چھوٹے گیٹ سے تشریف لے آئیں. تو میرے عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اور ہدایت بھی صالحین کے پاس، صراط الصالحین، کہ اللہ ہمیں صالحین کا راستہ دے دے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب زمانے میں کھوٹ زیادہ ہو، کھرا کم ہو، نقل زیادہ ہو، اصل تھوڑی ہو، تو اللہ صالحین کی پہچان نہ کرائے؟ یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اللہ نے صالحین کی پہچان بھی کرا دی. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نیک لوگ کون ہیں؟ جو غیر المغضوب علیہم بھی نہیں ہے اور ولا الضالین بھی نہیں، یہ صالحین ہیں. مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، اور ضالین وہ لوگ تھے جن کے پاس علم نہیں تھا. غیر المغضوب علیہم وہ لوگ تھے جن کے پاس علم تھا لیکن اس علم کے مطابق عمل نہیں تھا. ضالین وہ لوگ تھے جن کے پاس علم بھی نہیں تھا. اس زمانے میں مغضوب سے مراد یہودی تھے، ضالین سے مراد عیسائی تھے. لیکن عام مفہوم اس کا یہی ہے کہ مغضوب علیہ وہ طبقہ علم رکھتا ہے، عمل نہیں کرتا. ضالین وہ جس کے پاس علم نہیں اور جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گیا. تو اللہ میاں فرما رہے تمہیں ہدایت ملے گی صالحین کے پاس، جن کے پاس علم بھی ہوگا اور اس علم پر عمل بھی ہوگا. وہ بھی صالح نہیں جو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو جائے، اور وہ بھی صالح نہیں جس کے پاس معلومات علم بہت، اس کی زندگی میں میرے نبی کا عمل نظر نہیں آتا. وہ بھی صالح نہیں. صالحین وہ جن کا علم بھی مستند کہ محمد رسول اللہ تک جائے. وہ جس حکم پہ عمل کرتا ہے اس کا علم اسے ملاتا ہے محمد رسول اللہ سے، اور اس کا عمل بھی مستند کہ اس کا جو عمل بھی ہے وہ محمد رسول اللہ سے، حضرات صحابہ سے، حضرات تابعین سے میل کھاتا ہے. خود بنایا ہوا نیکی نہیں ہے اور خود بنائی ہوئی کوئی دین نہیں ہے، بلکہ اس کا علم بھی ہو جو محمد رسول اللہ سے سند ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا، صحابی نے یوں کہا، تابعین نے یوں کہا. علم بھی مستند. یہ نہیں کہ آباء و اجداد نے یوں کہا، یہ نہیں کہ فلاں کر رہا تھا ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا. علم بھی مستند محمد رسول اللہ تک، صحابہ تک، تابعین تک. عمل بھی مستند کہ جو عمل کر رہا ہے یہ چند سالوں کا نہیں ہے اور چند صدیوں سے یہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل تو صحابہ کرتے تھے، صحابہ کے شاگرد کرتے تھے، محمد رسول اللہ تک یہ عمل جاری ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں
تو یہ راستہ اس شخص کا مستند ہے، یہ دین ہے۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اگر آج میں اس مغرب کی نماز میں 3 کے بجائے 4 پڑھ لیتا کہ بڑی رات ہے بھائی، آج 4 پڑھتے ہیں مغرب کی رکعتیں، بڑی رات ہے، اور اس رکعت میں کوئی غلط بات نہیں، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور پڑھ لیتا، تلاوت بھی کر لیتا، تسبیحات بھی پڑھ لیتا، التحیات بھی پڑھ لیتا، اپنے پیارے نبی پہ درود بھی پڑھ لیتا، بڑی رات میں آج 4 رکعتیں پڑھوں گا۔ آپ کہیں گے نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ یہ کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ نہیں ہوئی نماز۔ ارے بھائی کوئی میں نے گناہ کیا ہے؟ آپ سب کہیں گے نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس علم کے مطابق نہیں جو ہمیں محمد رسول اللہ سے ملا ہے، جو ہمیں صحابہ سے ملا ہے، جو ہمیں تابعین سے ملا ہے، اور جو صحابہ کے شاگردوں سے ملا ہے۔ یہ عمل میل نہیں کھاتا تابعین سے، صحابہ سے، محمد رسول اللہ سے میل نہیں کھاتا، اس لیے یہ عمل قبول نہیں۔ کہیں نماز دوبارہ پڑھ لو، ایسا ہی ہوگا، نماز نہیں ہوئی۔ جی چاہ رہا ہے بڑے عرصے کے بعد رمضان آیا ہے، میں پہلا روزہ عشاء تک رکھوں گا۔ آپ کہیں میاں روزہ نہیں ہوگا۔ ارے میاں روزہ ہی تو رکھ رہا ہوں، کوئی غلط کام کر رہا ہوں۔ کہیں گے روزہ نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے جو رمضان کا علم سیکھا ہے، جو محمد رسول اللہ سے، صحابہ سے، تابعین سے اور علماء ربانی سے ہم تک ملا ہے، اس میں یہ کہ روزہ اتنی دیر تک نہیں ہوتا، اتنی دیر تک نہیں ہوتا، سورج غروب ہوتے ہی روزے کا افطار ہے۔ آپ کہیں گے میں غلط کام تو نہیں کر، لمبا ہی رکھ رہا ہوں، چھوٹا تو نہیں رکھ رہا۔ کہا جائے گا نا یہ عمل میرے نبی سے میل نہیں کھاتا، پیارے صحابہ سے میل نہیں کھاتا، صحابہ کے شاگردوں سے میل نہیں کھاتا، چاہے کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، اگر میرے پیارے نبی سے میل نہیں کھائے گا، صحابہ سے میل نہیں کھائے گا، وہ دین نہیں بنے گا۔ دین تو تب بنے گا وہ علم ایسا جو محمد رسول اللہ تک جائے، عمل ایسا جو صحابہ سے، تابعین سے اور محمد رسول اللہ سے میل کھاتا۔ اگر ان سے میل نہیں کھاتا وہ دین نہیں بنے گا۔ آپ بہت خوبصورت پتھر لے لیں اور اسے چومنا شروع کر دیں، ثواب ملے گا؟ ہاں، حجر اسود کالا ہے، اسے چومیں گے ایسا ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کر دیا۔ کیوں؟ یہ تو آپ نے خوبصورت پتھر چوما، کچھ نہیں ملا۔ ارے اس پتھر کو محمد رسول اللہ نے چوما ہے، صحابہ نے چوما ہے، صحابہ کے شاگردوں نے چوما ہے، وہ دین ہے۔ آپ کہیں سبز و شاداب جا کے باغ میں بیٹھ جائیں، گراؤنڈ میں بیٹھ جائیں، شاندار اسٹیڈیم میں بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن وہ عرفات کے چٹیل میدان کے اندر عرفہ کے دن بیٹھ جائیں، گناہوں کا بوجھ لے کے جائیں، واپس آئیں گے، اللہ سب معاف کر دے گا۔ کیا چیز ہے وہ؟ دین اس لیے بنا کہ وہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے۔ میرے عزیزو، جس عمل سے وہ سند علم نکل جائے اور وہ عمل صحابہ سے، تابعین سے میل نہ کھائے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ وہ بدعت تو ہوگا، دین نہیں ہوگا۔ وہ بدعت تو ہوگی، سنت نہیں ہوگی، سنت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہدایت جو ملے گی وہ صالحین سے ملے گی، صراط الصالحین، صالحین کا راستہ۔ پھر بدعت کی ایک نشانی ہے کہ وہ ہر زمانے میں بدلتی رہتی ہے، ایک جیسی نہیں رہتی۔ دیکھو نا، آذان کتنے عرصے سے ایک جیسی ہے، ہاں بدلی ہے، کچھ سنت ہے،
لیکن جو بدعت ہوگی وہ ہر زمانے کے لحاظ سے بدلتی رہے گی، اس میں نئے نئے طریقے آتے چلے جائیں گے. کبھی حلوے بنیں گے، کبھی بریانیاں بنیں گی، کبھی کچھ بنے گا، لیکن جو سنت طریقہ ہوگا وہ یکساں ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. اور میرے عزیزو، سنت سے دل جڑتے ہیں، بدعت سے امت میں فرقے پیدا ہوتے ہیں. میرے نبی کے دین سے امت جڑتی ہے، اور دین کے اندر نئی نئی باتوں سے میرے نبی کی امت ٹوٹتی ہے. بہت سادہ لو مسلمان قوم ہے، بس اوقات غیر محسوس انداز میں ان کے اندر بدعات کو رواج دیا جاتا ہے، اور پھر یہ بدعات حق اور باطل کے لیے معیار بن جاتی ہے، اور پھر نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہے، اور یوں میری نبی کی پیاری امت آپس میں ٹوٹ پڑتی ہے. اگر دیکھا جائے کہ یہ ایجاد کس نے کیا، تو پتہ چلے گا کسی اسلام دشمن کی سازش تھی جس نے مسلمانوں میں یہ نئی چیز فروغ دی. کسی اسلام دشمن نے اس کو ایجاد کیا اور سادہ لوگ مسلمانوں نے اسے اپنا لیا. کتنی ایسے ہیں جو برہمن، جو ہندوؤں کے پیشوا تھے، انہوں نے مذہبی روپ ڈھال کر مسلمانوں میں اسلام کے نام پر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی، اور جب ان کی حقیقت تک رسائی ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو ہندو تھے. نئی نئی چیزیں، یہ اس میرے پیارے نبی کی امت میں تقسیم تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اس کے دین کو تقسیم کرنے کے لیے. میرے عزیزو، دین وہی ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، وہ دین ہے. اس کے لیے علم بھی مستند ہو، عمل بھی مستند ہو. ہاں، اور اس سے زیادہ کریں گے چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، وہ دین نہیں بنے گا، وہ بدعت ہو جائے گی. اور اس سے کم کریں گے، یہ بھی غلط ہو جائے گا. اب اللہ رب العزت نے یہ مبارک رات دی ہے. اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی اہمیت ہے. یہ رات بخشش کی ہے، یہ رات معافی کی ہے. اس رات میں اللہ اتنے گناہ معاف کرتا ہے، اتنے گناہگاروں کو معاف کرتا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا، بنی کلب ایک بہت بڑا قبیلہ گزرا ہے جس کے پاس کثرت سے بکریاں ہوا کرتی تھی. آپ نے فرمایا، جتنے ان بکریوں کے جسم پہ بال ہیں، اللہ اتنے اس رات میں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. کچھ نادان لوگ ہیں جو اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اس رات کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، بخشش کی رات ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 صحابہ نے اس رات کی فضیلت پر احادیث نقل کی. 10 صحابہ نے اس رات کی فضیلت پر احادیث نقل کی. بعض احادیث سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن حدیث کا ایک علم ہے، اور اس علم کے تحت محدثین یہ بتاتے ہیں کہ جب ایک بات کمزور ہو اور دوسرا بھی اس کی تصدیق کرے، تیسرا بھی اس کی تصدیق کرے، چوتھی بھی اس کی تصدیق کرے، پانچویں بھی اس کی تصدیق کرے، تو جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور مضبوط دلیل بن جاتی ہے. عام طور پہ بعض نادان انٹرنیٹ کو استاد بنا کے انٹرنیٹ سے دین سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک حدیث کو دیکھ کر مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور چند آیتوں کو مطلب سمجھے بغیر وہ دین میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کے بارے میں بڑا ڈر ہے. فرمایا، ایک ڈر تو یہ ہے کہ ان کے پاس دولت کی کثرت ہوگی، اور پھر یہ مال کی محبت میں آپس میں حسد اور بغض کا شکار ہو جائیں گے. اور دوسرا فرمایا، قرآن مجید ہر شخص کے سامنے کھل جائے گا، اور ہر شخص قرآن کے معاملے میں رائے دے گا، میں یوں سمجھاؤں، میں یوں سمجھاؤں.
قانون کی کتاب کھول کر کوئی رائے نہیں دیتا، ڈاکٹری کتاب کھول کے کوئی رائے نہیں دیتا، لیکن یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ ہر شخص اس میں اپنی رائے دیتا ہے۔ دو چند الفاظ کیا پڑھ لیے اردو انگریزی کے کہ وہ مستقل مجتہد بن جاتا ہے، الامان والحفیظ، اور بس اوقات نیٹ اس کا استاد بنتا ہے، یہ اس کا شاگرد بنتا ہے، ایک دو حدیثیں دیکھ کر مسائل میں رائے دیتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ بس اوقات حدیث کے ظاہری الفاظ ہوتے ہیں، اور جب تک سارا ذخیرہ حدیث سامنے نہ ہو اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا ایک حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ظاہری مطلب تو اس کا یہ ہے جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ تو اس سے تو پھر 1% لوگوں کا نکاح ہے، باقی سب کے نکاح ٹوٹ گئے۔ ہم ظاہر ہے اس حدیث کے مطلب کو سمجھنے کے لیے میرے نبی کی پوری زندگی سامنے رکھنی پڑے گی، اور آپ کے سارے ارشادات سامنے رکھنے پڑیں گے، صحابہ کی زندگی سامنے رکھنی پڑے گی، تب اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کافروں والا کام کیا۔ یہ نہیں کہ اس کا نکاح ہی ٹوٹ گیا، یہ نہیں کہ اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں کہ وہ مرتد ہو گیا۔ اب ترجمہ ظاہری کچھ اور ہے، مفہوم کچھ اور ہے، اس لیے بعض نادان کتابیں اٹھائیں اور حدیث پڑھنے شروع کر دی اور رائے دینا شروع کر دی۔ حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کا امانت نہیں اس کا تو ایمان کوئی نہیں، تو اس کا مطلب سارے تاجروں کا ایمان گیا۔ ظاہر ہے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں رہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ بڑھیا ایمان نہیں ہے، ایمان کی حقیقت نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، بس اوقات ایک حدیث کو، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے پورے احادیث کے ذخیرے پہ نظر ہونی چاہیے، پھر آدمی رائے دے۔ تو اسی طرح دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ سے آیا اور آپ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلا، اور جو مستند ذرائع سے نہیں پتہ چلی بات، ظاہر وہ دین نہیں ہوگا۔ تو شب برات اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، یہ بخشش کی رات ہے، اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایک نہیں 10 صحابہ سے روایات موجود ہیں۔ یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں یہ بھی غلط، اس کی فضیلت نہیں یہ بھی غلط۔ بعض نادان کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، نادان جانتے نہیں کہ ضعیف کوئی اردو کا ضعیف نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، مطلب کہ ابھی گرتا ہے، ابھی گرتا ہے، ہاں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، یہ ضعیف۔ یہ اردو کا ضعیف اور ہے، عربی کا ضعیف اور ہے۔ جیسے اردو کا بندر ہے اور ایک عربی کا بندر ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اردو کا بندر تو آپ مری کے راستے میں دیکھتے ہیں، اور عربی کا بندر تو آپ سعودیہ میں دیکھتے ہیں، شہزادہ ہے بندر بن عبدالعزیز۔ تو وہ عربی کا بندر اور ہے، اردو کا بندر اور ہے۔ ایک لفظ جب اردو سے عربی میں جائے تو فرق ہوتا ہے، اس کا معنی اور ہے۔ تو ایک ضعیف ہمارے اردو کا ہے اور ایک ضعیف عربی کا ضعیف، وہ ایک اصطلاح ہے، وہ ایک اصطلاح ہے جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس اصطلاح کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن دھوکہ دیتے ہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، اس رات کی کوئی اہمیت نہیں۔ نا 10 صحابہ نے ان احادیث کو نقل فرمایا ہے، اس رات کی اہمیت اپنی جگہ پر۔ ہاں حدیث کی اندر فضیلت ہے، لیکن کسی حدیث کے اندر کوئی خاص طریقہ عبادت ذکر نہیں ہے، یہ بات ہے۔ ان 10 احادیث میں اس رات کی فضیلت ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ عبادت نہیں ہے کہ نفل یوں پڑھنے ہیں، صورتیں یہ والی پڑھنی ہے، یا یوں انداز سے یوں دعا مانگنی ہے،
یا نفل کی اجتماعی جماعت ہے یا صلاۃ التسبیح ہے، یہ اضافہ ہے، یہ اضافہ ہے۔ نوافل کی جماعت تو ویسی بھی نہیں ہے، اور چہ جائے کہ عورتوں کی جماعت، یہ رات عبادت کی ہے، فضیلت کی ہے، بخشش مانگنے کی ہے، شور و شغف کی نہیں ہے، حلوے مانڈے کی بھی بالکل نہیں، اور پٹاخوں کی بھی نہیں ہے، بلکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ سے عبادت کی جائے، یہ رات اس لیے تو فضیلت ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ ہاں 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، حاجت کی نیت کر لیں، نیتیں جتنی مرضی کر لیں، حاجت کی کر لیں، اولاد کی کر لیں، بچیوں کی شادی کی کر لیں، اپنی بخشش کی کر لیں، رزق کی وسعت کی کر لیں، رزق کی برکت کی کر لیں، آپ نوافل میں جو چاہیں نیت کریں کر سکتے ہیں، اور اللہ سے جو چاہیں مانگے مانگ سکتے ہیں۔ یہ رات اس لحاظ سے بہت مبارک ہے، اور یہ رات کی فضیلت صحابہ سے چلی آ رہی ہے، تابعین سے چلی آ رہی ہے، تبع تابعین سے چلی رہی، اور تمام امت کے اندر یہ چلی آ رہی۔ شب معراج کی فضیلت نہیں، نہ حضور نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے کی، لیکن اس رات کی فضیلت بتائی ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی کہ اس رات کے اندر عبادت کی جائے، تنہائیوں میں اللہ سے مانگا جائے، اور نوافل میں اصل ہے ہی یہ، ایک تو فرائض ہے، یہ اللہ کا ایک عمومی دربار لگتا ہے، نوافل میں گویا کہ اللہ کا خصوصی دربار لگتا ہے۔ جیسے آپ کو کوئی بادشاہ کہہ دے کہ 10 بجے آ کے میرے پاس آ جانا، آپ اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کو اکٹھا لے جائیں تو آپ نے ملاقات کی نقدری کی نا، آپ کو تو خصوصی وقت ملا تھا ابھی، تو نوافل کے ذریعے اللہ کا خصوصی دربار لگتا ہے۔ یہ جتنا تنہائی میں ہوگا، جتنا اکیلے ہوگا، اتنا زیادہ مبارک ہوگا، اتنا زیادہ نوازا جائے گا۔ ہاں یہ ضروری بھی نہیں کہ پوری رات ہی جاگے، جتنا آسانی سے سنت کے مطابق کر لے یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ وقت پورا گزارا جائے لیکن سنت کے خلاف گزارا جائے، تھوڑا وقت صحیح لیکن سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، بجائے اس کے کہ رات بھر شور شغب بھی ہو، اور شور و شغل بھی ہو، چراغا بھی ہو، اور سنت کے خلاف بھی ہو۔ اس سے اچھا ہے کہ تھوڑی دیر عبادت کرتے پھر آرام کر لیتے، فجر جماعت سے پڑھ لیتے، اللہ اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے، یہ مبارک تھا۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، رات بھر اللہ کی نافرمانی سے بچ کے باوضو ہو کے سو گئے، صبح فجر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، تب بھی اللہ اس رات کی برکتیں نصیب فرما دے گا، محروم نہیں کرے گا۔ تو یہ رات بہت مبارک ہے، بلکہ یہ رات سچ تو یہ ہے کہ یہ استقبال رمضان کے لیے ہے، استقبال رمضان کے لیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اسی رات میں صاف ستھرا ہو جائے اور رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دے، تاکہ جو انوار و برکات کی ایک بارش ہونے والی ہے یہ بندہ مومن اپنے دامن کو اس سے بھر سکے، ابھی سے صاف ستھرا ہو گیا، رمضان کی تیاری ہو گئی، صفائی ہو گئی اسی گناہوں سے، اللہ سے بخشش کرا لی، صلح کر لی اللہ سے، اپنے اللہ کو منا لیا، اور اب رمضان تک اللہ سے تعلق کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے۔ یہ اس کے استقبال کے لیے اللہ نے دی ہے 15 دن۔ اس میں ایک عمل اور ضروری سمجھا جاتا ہے، وہ ہے قبرستان جانا۔ بھئی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے میں قبرستان جایا کرتے تھے، ہر ہفتے میں جایا کرتے تھے، اب ہر ہفتے ایک مرتبہ چلے جایا کرتے۔ باقی اس رات میں پوری نبی کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے، اور آپ بھی اگر ایک مرتبہ تشریف لے جائیں گے زندگی میں سنت کی نیت سے ثواب مل جائے گا، لیکن اسے فرض کا درجہ دے دینا کہ شب برات نہیں جب تک کہ قبرستان نہ جائے، تو پھر میرا نبی تو بہت ساری راتوں میں نہیں گئے۔ ہاں ہر ہفتے ضرور گئے،
ہم کتنے ہفتوں میں جاتے ہیں. اس رات میں تو فرض کی طرح سمجھ لیا اور باقی زندگی میں قبرستان کا رخ ہی نہیں کرتے. تو میرا نبی جو عمل جس درجے کا کر رہا ہے اگر اس درجے کا کریں گے تو دین بنے گا، اس سے اضافہ کریں گے دین میں اضافہ ہو جائے گا. اور پھر قبرستان کی اصل روح یہ ہے وہاں موت یاد آ جائے، موت یاد آ جائے، فکر آخرت پیدا ہو جائے. اور قبر جو آخرت کا پہلی منزل ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. لیکن شور و شغب میں جب یہ روح نہ ملے تو بجائے روح کے وہاں گناہ ہونے کا خطرہ ہے، پھر کسی طرح بھی گنجائش نہیں. ویسے اگر زندگی میں ایک مرتبہ جاتا ہے اور سنت کی نیت سے جاتا ہے کہ میرا پیارا نبی زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے، میں بھی جانا چاہتا ہوں، اس کا ثواب مل جائے. تو رات عبادت کی ہے، خوب عبادت کی جائے، گھر والوں کو بھی اس پر آمادہ کیا جائے. اور میں عرض کر رہا ہوں اگر زیادہ ہمت نہ ہو تو کم از کم صبح کی نماز جماعت کے ساتھ اور یا تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے کچھ تہجد پڑھ لی جائیں اور رات گناہوں سے پاک ہو. یعنی یہ بہت خطرے کی بات ہوتی ہے، اتنی مبارک رات اور پھر بھی اس کے گھر میں ٹی وی چل رہی اور موسیقی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اللہ اکبر. اتنی مبارک رات میں بھی اس کے گھر اس گناہ سے پاک نہیں ہوئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بس اوقات گھنٹی کی آواز آتی تو کان بند کر لیا کرتے تھے. اس مبارک رات کے اندر بھی ہمارے کان موسیقی کی آواز سے نہ بچے، کتنی محرومی ہے. تو اور بھی بڑی نیکی نہ بھی کر سکے تو کم از کم اس رات میں گناہ تو نہ ہو. رب کی بخشش کے فیصلے اور میں گناہوں میں لگا، رب کی بخشش کے فیصلے اور میں غفلت میں پڑا ہوا، یہ بڑی محرومی کی بات ہے. سنت کے مطابق سو بھی جائیں باوضو ہو کے. ہاں اس لیے کہ جب آدمی باوضو ہو کے سوتا ہے تو جب تک یہ باوضو رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے سرانے میں بیٹھ کے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو زیادہ نہ بھی بیٹھ سکے، نہ کھڑے ہو سکے، نہ تلاوت کر سکے تو سنت کے مطابق سو ہی جائے. اور پھر 15 شعبان کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھو. ہاں 27 کو نہ رکھنا، 28 کو نہ رکھنا، 29 کو نہ رکھنا، تاکہ ان 3 دنوں میں نہ رکھ کر پھر تازہ دم ہو کر رمضان کے روزے رکھو. بقیہ پوری رمضان میں پیارا نبی ترغیب دیا کرتے تھے کثرت سے روزے رکھے کرو. اس طرح آخر یہ صلاۃ والسلام ہر مہینے کے 3 دن 15 14 13 13 14 15 ایام بیض ان کے اندر بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اگر کوئی شخص اس نیت سے کہ میرے نبی نے رمضان شعبان کی ترغیب دی ہے، روزے کی فضیلت بتائی ہے اور پیارا نبی بھی ایام بیض کے روزہ رکھتے تھے، اس نیت سے اگر 15 کا روزہ رکھ لیا تو بالکل اس کی گنجائش ہے، بالکل اس نیت سے رکھ سکتا ہے کہ شعبان میں میرے نبی نے ترغیب دی، میں بھی رکھ رہا ہوں. ایام بیض میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے، میں بھی ان دنوں میں سے ایک دن روزہ رکھتا ہوں، اس کی گنجائش ہے. ہاں یہ جو باتیں عرض کر دی بحث مباحثہ کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث مباحثہ نہیں، بس آپ حضرات کو جو بتا دیا گیا. ہاں اور جب آدمی کسی قابل اعتماد آدمی سے جس کی صحبت میں جاتا ہے، جس پر اعتماد ہوتا ہے، اس کی بات کو سن لے تو پھر بحث مباحثہ نہ کرے. الجھے نہیں آج مسلمانوں سے، آج ویسے مسلمانوں کے دل بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، الجھے نہیں. ہاں کوئی پیار محبت سے بات مان لیتا ہے اسے سمجھا دے، بحث نہ کرے، بحث نہ کرے. تو میرے عزیزو یہ ہے اس رات کی حقیقت کہ یہ عبادت کی رات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اور سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اس رات کے اندر اپنے اللہ کو ہم منا لیں اور اپنی بخشش کروا لیں، اپنی بخشش کروا دیں. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر رمضان کے دن بہت اور مبارک ہو جائیں گے. اپنے اللہ کو منا لیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزوں، یہ جو اتنا بڑا مجمع آیا ہے، یقیناً سب کے دل کے اندر یہ تو ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سب کے اندر چاہت ہے، تبھی تو ہیں اللہ کے گھر پہ. سب کے دل کے اندر یہ ہے، چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہیں، لیکن اندر ایک چاہت ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہاں تو میرے عزیزوں، ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ہمیشہ اپنی زندگی میں ایسی مجالس کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اس کی برکت کیا ہوگی میرے عزیزوں؟ اس کی برکت یہ ہوگی، اگر گناہ ہو بھی گئے، ان خیر کی مجالس کی برکت سے اللہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے دے گا. یہ بات ہے. ایک تو وہ مخلوق ہے نا جو مسجد میں نہیں آتی، یا وہ مخلوق ہے جو مسجد میں آ کر دینی مجالس میں نہیں بیٹھتی، ایک وہ ہے. اور ایک وہ ہے جنہیں اللہ ان دینی محافل میں، خیر کی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرماتا. میں یہ نہیں کہتا سب پارسا ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتا سب نیک ہو جاتے ہیں. ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں، اللہ ان مجالس کی برکت سے انہیں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. ایک شخص تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا حضرت میں تو، میری حالت بہت بری ہے، ہلاک ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا قیامت میں. حضرت فرمایا نا انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، اگر کل قیامت میں کامل لوگوں میں نہ اٹھائے گئے تو توبہ کرنے والوں میں سے اٹھائے جاؤ گے. یہ بڑی بات ہے ہم جیسوں کے لیے کہ اللہ رب العزت سچی توبہ کی توفیق دے دے، یہ بھی بڑی دولت ہے. ان اللہ یحب التوابین، جو اللہ انہیں اس سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، جو بار بار توبہ کرتے ہیں، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. تو ان خیر کی مجالس کی برکت سے اللہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. اور پھر ان مجالس کی برکت سے یہ ہوتا ہے میرے عزیزوں کہ آدمی کو ہمیشہ اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا رہتا ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ ابھی تک بہت کمی ہے، ابھی بہت کمزوری ہے. یہ احساس ہوتا رہتا ہے، یہ بڑی دولت ہے. جب بندے کا اللہ کے سامنے دل ٹوٹا ہوا ہو تو اس پر اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے. ان مجالس میں جب آدمی آتا ہے اور نیکی کا عزم کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر نیکی کا عزم کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر نیکی کا عزم کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا ہے پھر جڑتا ہے، ٹوٹتا ہے ایک جڑتا ہے. تو ایک بزرگ کے پاس سے دو نوجوان آپس میں بحث کرنے لگے، کہنے لگے یہ بتائیے کہ اللہ کی خاص رحمت گناہ گاروں پر ہوتی ہے یا جو بالکل نیک ہوتے ہیں ان پر ہوتی ہے؟ تو بڑے میاں کہنے لگے میں کوئی بڑا عالم تو نہیں ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، میں دھاگا کاٹتا ہوں، روح سے دھاگا بناتا ہوں، تو جو دھاگا ایک مرتبہ ٹوٹ جائے اور اس کی گرہ باندھ دی جائے تو میری اس پر نظر خاص ہوتی ہے کہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے. تو مجھے اس سے لگتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے ٹوٹتا ہے اور پھر جڑ جاتا ہے تو اللہ کی نظر کرم خاص اس پر ہوتی ہے کہیں پھر ٹوٹ نہ جائے. تو میرے عزیزو، ان مجالس کی برکت سے آدمی کا دل ٹوٹتا ہے، پھر جڑتا ہے، پھر ٹوٹتا ہے، پھر جڑتا ہے. اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے، خاص رحمت ہوتی ہے. پھر آپ جانتے ہیں باغ ہوتا ہے نا، باغبان باغ کے اندر جو کانٹے الگ لگے ہوتے ہیں انہیں اٹھا کے باغ کے باہر پھینک دیتا ہے اور اپنا گلستان ان کانٹوں سے پاک کر دیتا ہے. لیکن اس باغ میں جو کانٹے پھولوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں باغبان انہیں نہیں نکالتا. ہماری زندگیاں گناہوں کے کانٹوں کی سی صحیح اور گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی صحیح، لیکن اگر نیک لوگوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، جو اللہ کی دنیا میں پھول ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، اللہ ہمیں بھی اس گلستان میں ساتھ رکھ لے گا، محروم نہیں کرے گا، محروم نہیں کرے گا. ان مجالس کی بڑی برکتیں ہیں. کبھی آپ کا مہمان آتا ہے اور مہمان بھی بڑھیا، تو اگر میزبان شریف النفس ہو
تو وہ مہمان کو بھی کھلاتا ہے اور ساتھ جو آدمی آتا ہے پوچھتا ہے وہ کہاں ہے, تو وہ بار بار کہا اس کو بھی بلا لو. جو کھانا مہمان کھاتا ہے اس کا خادم بھی کھاتا ہے. ہاں, تو اللہ والوں نے عجیب بات کی, جب آدمی ان خیر کی مجالس میں بیٹھتا ہے تو جو رحمتیں اور مہربانی اللہ کی نیک بندوں پہ آتی ہیں اور ان کا اللہ اکرام کرتا ہے, جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہوتا ہے اللہ انہیں بھی نواز دیتا ہے, انہیں بھی محروم نہیں کرتا, وہ بھی نوازے جاتے ہیں. تو ان خیر کی مجالس کی بڑی برکتیں ہیں. آج اللہ سے معافی مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں, اس رات میں اللہ ہماری بخشش کر دے, لیکن میرے عزیزو مسلسل ایسی خیر کی مجالس میں اپنے آپ کو جوڑیں, یہ اپنی زندگی کی غذا بنا لے. یہ نہیں کہنا کہ سارے گناہ چھوٹ جائیں گے, ہاں, اور کوئی گناہ زندگی میں نہیں رہے گا, رہیں گے گناہ ہو جائیں گے, لیکن ان مجالس کی برکت سے توبہ کی توفیق بھی ملتی رہے گی. گریں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے, گریں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے, گریں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے. لیکن شیطان اسے توبہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور اسے پتا ہے ان خیر کی مجالس میں آنے سے اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, تو وہ ان خیر کی مجالس کی قدر و عظمت دل سے نکال دیتا ہے. اور جب آدمی کے دل سے ان مجالس کی قدر و عظمت نکل جائے تو آہستہ آہستہ ان مجالس سے محروم ہی ہو جاتا ہے. یہ کہتا ہے میں نہیں آیا, میاں تجھے محروم ہی کر دیا گیا. جب اس نے قدر نہیں کی اور ان مجالس کی عظمت نہیں پہچانی اور اہل اللہ کی صحبت کی عظمت اس کے دل میں نہیں آئی, تو آہستہ آہستہ اللہ نے اسے ان مجالس سے محروم ہی کر دیا. اب نہیں آتا. پہلے تو توبہ کی توفیق ہو جایا کرتی تھی, اور ان مجالس سے محروم کیا ہوا, اب گناہوں پہ فخر کرنے لگ گیا, گناہوں پہ فخر کرنے لگا, اور رسم و رواج کے لیے ان کا دائی بن گیا, برائیوں کا مبلغ بن گیا, برائیاں پھیلانے کا. وہ سب ان مجالس سے محرومی کی نحوست ہے. لیکن جب بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے, ان خیر کی مجالس میں بیٹھتا ہے, اللہ رب العزت آہستہ آہستہ اسے اپنا قریب کر لیتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے جس کی زندگی میں گناہ ختم ہی ہو جاتے ہیں, ختم ہی ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو اس رات میں اللہ سے معافی بھی مانگی جائے, اللہ سے معافی بھی مانگی جائے, اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کی جائے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا کی جائے, اے اللہ جو تیرے پیارے ہیں ہمیں ان کی محافل اور صحبت سے محروم نہ فرما. شیطان یہ کہتا ہے اب نیک لوگ کہاں رہے, اب ولی لوگ کہاں رہے, اولیاء اللہ کہاں رہے, اب تو نیک لوگ دنیا میں رہے ہی نہیں. ہاں نانا میرے عزیزو, اگر دنیا میں نیک لوگ نہ ہوتے تو اللہ ہمیں یوں نہ کہتا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سچے دنیا میں ہو نہیں اور اللہ ہمیں کہہ رہا تم ان کے ساتھ ہو جاؤ؟ یہ تو ایسا ہے کہ جس کی طاقت ہی نہیں اور اللہ ہمیں اس کا حکم دے رہا. اللہ ایسا نہیں کرتا. تو قیامت تک سچے رہیں گے, قیامت تک سچے رہیں گے. ہاں سچی طلب ہوگی, اللہ ان کی صحبت بھی نصیب فرما دے گا. ہاں, اور زندگی بھر اللہ انہیں جڑے رہنے کی توفیق بھی نصیب فرما دے گا. اور یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ اس کا خاتمہ بھی اچھا کر دے گا, اس کا خاتمہ بھی اچھا کر دے گا. تو میرے عزیزو یہ بھی اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ ان مجالس سے محروم نہ فرمانا. ہاں محروم نہ فرمانا, ہمیشہ یہ صحبت دیتے رہنا, جس کی برکت سے انشاءاللہ میرے عزیزو ترقی بھی ہوگی. اور اس توبہ پر جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اور رات کی تنہائیوں میں اللہ سے دوستی کرنے جا رہے ہیں, اس پر استقامت بھی مل جائے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بھائی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك,
اللهم إنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے مولا جو کچھ کہا سن عمل کی توفیق نصیب فرما. مولا ایمان والی سکون والی چین والی راحت بری زندگی نصیب فرما. اے مولا اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. اے مولا گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. مولا ہم سب کو معاف فرما دے, ہم سب کو اپنی کامل بندگی نصیب فرما, اپنا تعلق نصیب فرما, اپنے پیارے حبیب کی پیاری محبت نصیب فرما. مولا اپنے پیارے حبیب کی پیاری زندگی نصیب فرما, سنتوں بری زندگی نصیب فرما. اے اللہ ایمان والی سکون والی راحت بری زندگی نصیب فرما. ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. مولا ہمیں اپنے گھر سے محروم نہ فرما, اپنے در سے محروم نہ فرما, اپنے تعلق سے محروم نہ فرما, اپنی نبی کی زندگی سے محروم نہ فرما. مولا بہت ہو گیا, ساری دنیا کے در دیکھ لیے مولا کچھ نہیں ملا. سب کو اے اللہ اپنا در نصیب فرما, ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما. اے مولا اپنی رحمت سے اپنا تعلق نصیب فرما. مولا ہم سب کو معاف فرما دے. اے مولا بہت گناہ خطا کھا رہے, لیکن مولا تیری رحمتوں کا تو کوئی انتہا نہیں. تو خود ہی کو کہتا ہے مولا کہ جو میرے پاس گناہوں کے بوجھل ہو کر آئے, ندامت کے آنسو لے کے آئے, میں اسے معاف کر دیتا ہوں. مولا ہم سب کو بھی معاف فرما دے. اے مولا ہم اقراری مجرم ہیں, تو جسے سچی معافی چاہتے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. مولا ہمیں شریروں کے حوالے نہ فرما. اے مولا ہمیں بے دینوں کے حوالے نہ فرما. اے مولا اپنی رحمت سے ہمارے حال پہ رحم فرما دے. مولا اپنے نبی کی امت پہ رحم فرما دے. اے مولا تیری نبی کی امت نے بہت دکھ اٹھائے ہیں, بہت ذبح ہو چکی ہے مولا, اس کے بہت ٹکڑے ہو چکے ہیں مولا, کافروں نے ان کا بہت مذاق اڑایا ہے. اے مولا تو اپنی نبی کی امت میں رحم کا معاملہ فرما. اے مولا تو ان سب کو کامل بخشش فرما دے, ان سب پہ رحم کا معاملہ فرما دے, ان سب کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اللہ اپنی نبی کی امت کو اپنی نصرت کا سایہ نصیب فرما. مولا ہمیں کافروں کے حوالے نہ فرما, منافقوں کے حوالے نہ فرما, ظالموں کے حوالے نہ فرما. اے مولا ہمیں اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما. مولا ہم اقراری مجرم ہیں, ہم سب کو معاف فرما دے. مولا اس میں ہم اقرار کر رہے ہیں سارے حالات ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اے مولا ہم سب کو معاف فرما کر اس بدعملی کو ختم فرما, اس خوف کے ماحول کو ختم فرما, اس قتل و غارت کو ختم فرما, انسانیت اور عصبیت کی گندگی سے ہمیں نجات نصیب فرما. مولا فرقہ واریت کے بدبودار ناروں سے ہم سب کی حفاظت فرما. کہ اللہ اپنی رحمت سے جو تیری نبی کی امت کو توڑنے کے درپے ہیں, ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرما. اے مولا اس امت میں وحدت کو قائم فرما, اتحاد کو قائم فرما, اتفاق کو قائم فرما. مولا گھروں میں محبتوں کو زندہ فرما, باہر بھی محبتوں کو زندہ فرما. اے مولا گھروں کے اندر بھی اتفاق کی فضا قائم فرما, معاشرے کے اندر بھی اتفاق کی فضا کو قائم فرما. اے مولا گھروں کے انتشار کو بھی ختم فرما, باہر کے اختلافات کو بھی ختم فرما. مولا ہمارے ملک کے رحم فرما دے, اسے استحکام نصیب فرما, اسے امن کا گہوارہ بنا. اے مولا یہاں دین کا بول بالا فرما, اسے دین کا مرکز بنا. اے مولا جو یہاں دین دشمن مل دشمن ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما. مولا جن کی قسمت میں ہدایت نہیں, مسلمانوں پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما. اے مولا اپنی رحمت سے جو یہاں دین دشمن مل دشمن ہیں انہیں بھی ہدایت نصیب فرما. اے مولا جو ظالم مسلمانوں کو دین سے, اہل علم سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے, ان کے فتنوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما. مولا مساجد کی, مدارس کے علماء کی حفاظت فرما. اے مولا دنیا بھر میں جو بھی جہاں کے بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے, جو تیرے ہاں مقبول ہیں, ان سب کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. اے مولا تمام حاضرین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جن کے متعلقین بیمار ہیں یا جو حاضرین حاضرات بیمار ہیں, سب کو عافیت والی صحت نصیب فرما. اسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ موذی امراض سے محفوظ فرما, حادثات سانحات سے حفاظت فرما.
مولا جن کی بچیاں گھروں میں ہیں تو ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، اور جن کی بچیاں گھروں میں ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ تو سب کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، بہت ساری باتیں بہت سارے لوگ زبانوں پہ نہیں لا سکتے، لیکن مولا تو دلوں کے حالات سے واقف ہے، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، اپنی رحمت سے اپنے فضل سے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا رب۔ ایک بات میرے ذہن میں اب آئی ہے